الرحیم مالک یوم الدین اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے شب قدر کے تعلق سے۔ الحمدللہ ہم اور آپ تقریباً دوسرے عشرے کے اخیر میں ہیں، اور آج انشاءاللہ العظیم ہماری 19 روزہ مکمل ہو جائے گی اور 20ویں رات ہوگی، اور کل کی جو رات ہوگی انشاءاللہ ایک طریقے سے رات کو جاگنے والی رات ہوگی، جس کو ہم شب قدر یا لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بڑی اس کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے لیلۃ القدر کی، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر والی رات میں۔ قرآن کی اہمیت اور عزت ہر کوئی جانتا ہے، اور قیامت تک اس کی عزت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے قرآن کی کہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ ہیں، دنیا کے اندر آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، ہوا، یہ وہ دریا، یعنی جو چیز ہم دیکھتے ہیں سب مخلوق ہے۔ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس اہم کلام کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ اس کی اہمیت کی بڑی دلیل ہے۔ پھر دوسری چیز، لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ نے ذکر کیا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر کنورٹ کرو آپ سال کے اندر، تو تقریباً 83 سال سے زائد بنتے ہیں، 83 سال سے زائد۔ آپ سوچو کہ ایک انسان کی اگر زندگی 60 سال کی ہو، 20 سال اس کا بچپنا نکال دو، 20 سال بڑھاپا اور بیماری نکال دو، 20 سال تو پائے گا۔ 20 سال آپ سوچو، 20 سال کے اندر اگر 20 بار اگر وہ لیلۃ القدر کو پا جاتا ہے، اور ایک دن 83 سال کے برابر ہوتی ہے، تو کتنے سال وہ پا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، جو پچھلی امتیں ان کی تو عمریں بہت لمبی تھیں، ان کی عمر جو تھی 950 سال، 1000 سال، 50 سال، 100 سال، مطلب 500 سال ان کی زندگیاں ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی تو ان کی تو عمر زیادہ تھی، اعمال بھی زیادہ کر لیے ہوں گے، ہے نا، ہماری تو 60-70 سال ہم کو دی گئی، تو ہم اعمال کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا کہ ہماری امتیوں کی گرچہ عمر کم ہے، لیکن ایسے اللہ رب العالمین نے ایام کو رکھا ہوا ہے کہ جن ایام میں عمل کر کے ان سے کہیں زیادہ پا سکتے ہیں۔ ایسے یہ اب دیکھ لیں، 20 بار بھی اگر انسان پا جائے متیقن کے طور پہ، تب بھی ہر ایک سال میں 83 سال، یعنی کم و بیش 50 سال ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ 50-100 سال کی بات کر رہا ہوں میں۔ خیر، آگے دیکھتے ہیں اس کی فضیلت۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہوتا ہے اس کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر روح الامین آتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس کے اندر جو ہے فرشتے آتے ہیں، روح جبریل امی بھی آتے ہیں، باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اور ہر امور کی، ہر کام کی انجام دہی کے لیے آتے ہیں۔ سلام، یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر تک رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی نعمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو مغرب سے لے کے یہ فجر تک اس کو چاہیے کہ انسان جاگے، ذکر و اذکار، دیگر عبادتوں میں مشغول رہے۔ ایک چوتھی فضیلت اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس طرح دیگر اور بھی روایتیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس نے اس کے اندر یعنی لیلۃ القدر کے اندر قیام اللیل کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو دیگر ایام میں اگر کبھی کبھار ہمارا چھوٹ جائے، ان ایام میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ 10 دن جو آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک 5ویں چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے، رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا، دراصل وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور جو بدقسمت ہوگا جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم ہوگا۔ اس لیے اس کے اندر جاگنا بھی چاہیے اور عبادتوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے
کہ آپ مسجد میں جاگیں، مسجد میں بھی جاگ سکتے ہیں، گھر میں بھی جاگ سکتے ہیں، عبادت کرنا ہے اصل۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یہی وجہ ہے ابن حجر اسقلانی، علماء حنابلہ، شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہم اللہ، ان تمام کا کہنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کسی سال 21ویں کو، کسی سال 23 کو، کسی سال 25 کو، کسی سال 27 کو، کسی سال 29 کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 21 کو ہو جائے، 23 کو بھی ہو سکتا ہے، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اس پانچوں رات کو عبادت کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ شب قدر کی علامات کیا ہے، اس کے کچھ شریعت نے علامت بتائی، نشانی بتائی ہے کہ آپ کیسے پتہ کریں کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، اس تعلق سے لوگوں کے درمیان الگ الگ باتیں بھی مشہور ہیں کہ وہ ایک روشنی ہوتی ہے، وہ آتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا بھی، میں یہ مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھی کہ میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا۔ میں نے کہا کیسا تھا وہ؟ کہتے ہیں وہ آیا، وہ مسجد میں آیا، ایک تو روشنی تھی اور آگے چلی گئی۔ بھائی لیلۃ القدر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ آئے گی ہم دیکھ لیں گے چلی جائے گی، کوئی مطلب ایسا ہم دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ خیر، اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جیسے فرض کرو آج 21ویں رات ہے، تو جو دن کا جو حصہ ہوگا، جو سورج جب طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں بڑی کم ہوگی۔ آج کل دیکھ رہے ہوں گے آپ، سورج کی شعاعیں جو ہے نا بڑی روشن ہو رہی ہیں۔ آپ خصوصاً عصر بعد اگر جائیں سمندر کی طرف ٹہلنے کے لیے، اس کی شعاعیں جو ہے نا بہت روشن ہو رہی ہیں۔ لیکن جس دن وہ شب قدر ہوتی ہے، اس کا جب دن نکلتا ہے تو سورج میں اتنی روشنی نہیں ہوتی، اتنی روشنی نہیں ہوگی، بدلی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی، اتنی شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو سرخی ہوتی ہے نا، جو اس کا ریڈ کلر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، پیلا زیادہ ہوتا ہے، ریڈ کم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شب قدر میں جو چاند نکلتا ہے، تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ بڑے تھال کی مانند، جو رات میں فرض کرو آج لیلۃ القدر ہے تو اس کی جو رات ہوگی نا، تو جیسے پلیٹ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا پلیٹ کا جو کنارہ ہوتا ہے دیکھیے ابھرا ہوا ہوتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کھانا گر جائے، سائڈ میں ایک بنا ہوتا ہے گول دائرہ، تو وہ چاند بھی ویسے ہی نظر آئے گا ایک پلیٹ کی طرح۔ پھر اس طرح ایک پانچویں اس کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ جو اس کی رات ہوگی نا بہت نورانی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے رات، اور پھر چاروں طرف روشنی پھیلی ہوتی ہے، یعنی عام راتوں سے تھوڑی بہت الگ ہوتی ہے، اس کی جو اجالا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، رات کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس کی جو رات ہوتی ہے نا، اس کا جو موسم ہوگا بڑا معتدل ہوگا، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ گرمی والا ہو جائے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ٹھنڈی والی ہوا بیا رہی ہے، وہ ایسا بھی نہیں، یعنی معتدل ہوگا جو اچھا لگے گا انسان کو۔ ایک آخری چیز یہ ہے جو محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس رات کوئی ستارہ ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ تو شیطان کو مارا جاتا ہے، لیکن اس رات نہیں گرتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان بند بھی ہوتے ہیں، بار بار کہا بھی جاتا ہے کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر رمضان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے دراصل ستاروں کو یعنی اس شیطان کو مارا جاتا ہے، رجوم الشیاطین ہے، شیطانوں کو مارنے کا ہے۔ تو دراصل اس میں اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جو شیطان کو جو مارا جاتا ہے رمضان کے اندر، اور جو کہا گیا ہے کہ شیطان کو بند کیا جاتا ہے، تو جو شرکش شیطان ہوتے ہیں نا ان کو بند کیا جاتا ہے، تمام شیطان بند نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو مردۃ الشیاطین ہے نا، تو مردود شیطان ہے، جو اجڑ قسم کے، جو خطرناک قسم کے شیطان ہوتے ہیں نا، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، سب کو نہیں جکڑا جاتا ہے۔ اچھا، شب قدر آ گیا تو اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ شب قدر کے اندر جہاں تک ہو سکے جو بھی عبادتیں کریں، کوئی خاص عبادت شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جو آپ کو لگے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کروں گا، آپ کو لگتا ہے کہ میں دعا کروں گا، آپ کو لگتا ہے میں مغفرت کروں گا، آپ کو لگتا ہے قرآن پڑھوں گا، آپ کو لگتا ہے میں نفل پڑھوں گا، تو آپ جو عبادت کرنے جائیں کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت شریعت نے خاص نہیں کیا کہ آپ کو 101 نمازیں پڑھنی ہے، آپ کو فلاں نمازیں پڑھنی، ایسا خاص نہیں ہے۔ البتہ ایک دعا ہے جو ام عائشہ کو اللہ کے نبی نے سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، یہ بہت زبردست دعا ہے کہ اے اللہ، اللہم انک عفون، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جاگنا ہے، تو صرف رات کو جاگنا نہیں ہے، اس کو عبادت کے ساتھ ہم کو خاص کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا رب قائم لیس له من قیام الا السحر، کہ بہت سارے لوگ جو رات میں قیام کرتے ہیں ان کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، تو ایسے لوگوں میں ہم نہ بنے، ہم رات کو جاگیں لیکن عبادت کے ساتھ جاگیں، صرف جاگنا نہیں ہے، جاگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔